کیونکہ اللہ دی ذات اور نبی دی ذات اور اللہ دی ذات خالق نبی دی ذات مخلوق اللہ دی ذات معبود نبی دی ذات عابد اللہ دی ذات مسجود نبی دی ذات ساجد اللہ دی ذات باقی ہے باقی رہے گی نبی دی ذات فنا ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال اللہ دی ذات کون ہے لامی یلد ولامی یولد اللہ دی ذات ہے وہ جو کوئی پیدا نہیں ہویا نہ وہ کسے جو پیدا ہویا تو جدو نبی دی ذات دی واری آئی فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو زوج دی جمع ازواج بنت دی جمع بنات امرأتن دی جمع نساء اپنیاں بیویاں نو بیٹیاں نو تے مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو این یدنینا من جلابیبہن جدوں بھی نکلن اپنے اتے اپنیاں چادراں نو اوڑ کے نکلن ہن پتہ لگا پیغمبر دیاں بیویاں بھی نے اللہ دی بیوی کوئی نہیں نبی دیاں بیٹیاں نے اللہ دی بیٹی بولے آج اللہ دی بیٹی کوئی نہیں پیغمبر دے باپ دا نام عبداللہ اللہ دا باپ کوئی نہیں نبی دی ماں دا نام آمنہ اللہ دی ماں کوئی نہیں نبی دا قبیلہ قریش ہے اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے اللہ دا خاندان کوئی نہیں میں دعوت خطاب دینا ساڑی جماعت دے عظیم خطیب شیر پنجاب محترم جناب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ علیہ کولو ذرا اپنے بیدار ہون دا ذرا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ محترم جناب حضرت مولانا علامہ محمد یوسف پسروری صاحب ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم سامعین محترم عبیدی کو بند کرو ادھر ہمہ قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے صاحب اور ساتھیوں کائنات دے اندر اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو جلوہ گر فرمایا ہر نبی نو ہر رسول نو اللہ نے عظمت شان مقام عطا کی تھی لیکن سارے انبیاء تے سارے رسولاں تے اللہ نے سب تو زیادہ عظمت فضیلت اور مرتبت اگر عطا کی تھی تو آمینہ دے لال محمد نو عطا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ لیکن پیغمبر دی عظمت مسلم ہے، کائنات دی کوئی زبان اس بات دا انکار نہیں کر سکتی۔ آپ دی عظمت شان مقام جڑا ہے وہ سارے انبیاء چو ہی نہیں، پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے یکجا بنایا۔ آپ نو جنی عظمت اور شان ملی ہے کسے دوسرے نہ نبی نو ملی ہے نہ رسول نو ملی، لیکن اتنی شان ہی بیان کرنی چاہیے جتنی زبان مصطفیٰ چو نکلی ہے یا عرش والے خدا نے جنی بیان کی تھی۔ اس شان نو کٹانا بھی گناہ ہے تے اس شان نو ودانا بھی گناہ ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرما۔ جیڑا کٹاندا ہے پیغمبر دی عظمت شان مقام مرتبت وہ کفر کردا ہے، تے جیڑا پیغمبر دی عظمت اور شان نو وداندا ہے غلو کردا ہے۔ جو شان نہیں اللہ نے دیتی وہ شان مصطفیٰ نو دیندا ہے، وہ بھی اس زمین دی دھرتی تے گناہ کر رہے کفر کر رہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں حرم چ لیٹیا، سنن دارمی دی روایت ہے، آسمان تو دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ زمین تے آیا، دوسرا زمین اور آسمان دے درمیان معلق ہے۔ آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا ہے، ایک ترازو چ مینوں بٹھایا گیا، بلکہ زمین والا پہلے آندا ہے ہوا ہوا یہ وہی ہے جہدے ول بھیجیا گیا، جی وہی نے۔ آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا ہے، وہ دے اندر مینوں بٹھایا گیا ہے، دوسرے پلے چ ایک بندہ بٹھایا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلہ بھاری، پھر 10 بٹھائے پھر بھی میرا پلہ بھاری، 20 بٹھائے، 100 بٹھایا پھر بھی بھاری، 1000 10,000 بٹھائے پھر بھی میرا پلہ وزنی۔ اتلا فرشتہ نیچے نو آندا ہے کہ گن گن کے تولن دے۔ آقا فرماندے نے پوری کائنات ایک پلڑے چ سٹی، میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی۔ ہن پوری کائنات دے اندر اج دے امام بھی شامل نے، پیر بھی شامل نے، مولوی بھی شامل نے، پیر زادے، گدی نشین، سید زادے، خان زادے، سارے ہی شامل نے۔ جنہیں امام گزرے نے آنے نے اجے قیامت تک، جنہیں پیر ہو لوکاں دے گزر گئے نے اجے بننے نے، وہ سارے ہی شامل نے۔ کوئی دنیا دا پیر، کوئی امام پیغمبر دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن یہ شان نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام دے بارے چ عقیدہ رکھنا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ عظمت نہیں، بلکہ آیت کا ہر سال بدعت ایک نواں انڈا دیندی ہے۔ ایس سال وہ بیبیاں نکلیاں نے جڑیاں بالکل ننگے منہ اسٹیج تے بیٹھیاں نے اور اتھے ہی میک اپ کر رہی ہیں، ایک نال تقریر کر دی جاندی اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے، قرآن دی آیت ہے کہ اے میرے نبی تو نور من نور اللہ۔ میں کہا بی بی یہ کوئی 36 پارے دی آیت ہونی ہے، 30 پارے ہی سانوں تے کو نہیں لبھی، کوئی 36 پارے دی ہونی، یعنی کہ انہوں کو کہن والا بھی نہیں کہ اے تو غلط کہہ رہی ہیں یا تو آیت کولوں بنا کے پڑھنی ہے پئی، انہوں کو کہن والا بھی نہیں۔ ایک بی بی اتنے ہی میک اپ کر دی۔ میں کہا کیڑا اسلام ہے؟ اسلام بغیرتی دا نام نہیں، اسلام غیرت دا نام ہے۔ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، جس پیغمبر دی میلاد دی آڑ لے کے ایک کام ہو رہا ہے، آیا کہ وہ پیغمبر کتنا با شرم با حیا سی۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ بھی اینا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتاں اگر آؤندیاں اسلام قبول کرن واسطے، بیعت کرن واسطے، وہ دا طریقہ کار ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھنا نہیں سی، بلکہ اما جی عائشہ صدیقہ دے حجرے چ ایک پردہ لٹکیا ہے، اس پردے دے تھلیوں دی کپڑا آر پار سی، اس طرح ایک پاسے بی بی نے پلو پھڑنا ہے، اندرلے پاسے آقا نے پھڑنا ہے، اے بیعت ہو گئی۔ ایک بی بی آئی دیہاتن سی، پینڈو سی، پتہ نہیں سی، علم نہیں سی، انہیں سمجھیا ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری،
انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا اے انگلاں اگے گئیاں. میرے پیغمبر نے اس عورت نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لے, بلکہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس عورت نو کہے ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسی غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ کیسا اسلام ہے کہ جدے پردہ ہی نہیں, جدے بے پردگی عام ہے. اور کیڑا اسلام ہے کہ اسٹیجاں تے بہ کے میک اپ کرو. بہرحال اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے, غلو ہے نبی دی شان چ کہ نبی اللہ دے نور وچوں نور نے, اللہ دے وجود دا حصہ نے. میں کہنا پھر یہود و نصارہ دے کی قصور ہے؟ جس طرح یہودیوں نے کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ دا بیٹا ہے. فاماتہ اللہ مئات عام, اللہ نے حضرت عزیر نو 100 سال تک موت دی اگوش چ رکھے. ثم بعثہ, پھر اٹھایا. پوچھیا قال کم لبثت, عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ جواب آیا قال لبثت یوما او بعض یوم, ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ہن نبی ہو کے علم نہیں کہ 100 سال گزر گئے نے, تے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دیاں. بابے نے بلی رکھی ہو جنی یار میوں کرے انہیں مہمان ہوں, انہیں کتے 8 میوں کیتا مہمان 9 آ گئے. انہیں کہا بابا تیری اج بلی بھول گئی. انہیں کہا بلی نہیں بھولی, 9واں بھابی ہے ساڈی بلی, بھابیاں نو نہیں مانتی. ہیں بول دے نہیں وہ بھئی بابے پیچھے رہ گئے, بلیاں آگے نہ گئی. جنہ دی رجسٹریشن قرآن کردہ ہے, رحمان کردہ ہے, اولیاء الرحمان, وہ 309 سال ستے رہے. جدوں اٹھے پوچھیا قال کم لبثتم, کنی دیر ٹھہرے ہو بھئی؟ جواب آیا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ہن جڑے رجسٹرڈ ولی نے انہوں نے بھی نہیں پتا 309 سال لنگ گئے. اتنے ہوں بابے را کو جن نے وہ 10 دن نے توید کتنے نپے نے. میں کہا نبی سلیمان دے جنہوں نے پتہ نہیں لگا کہ نبی سلیمان فوت ہو گئے نے, جب تک سلیمان ڈگے نہیں. تے بابے دے جن سلیمان نبی دے جنہاں نالوں تگڑے نے جڑے سارا کوئی دسی جاندے نے. سب بناوٹی گلاں نے, فراڈ ہے, دھوکھا ہے. تو عیسائی کہن لگے بھئی ساڈی گل بھی سنو. ہاں کیا تسی بھی دسو جی. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, انہوں نے کہا بھی عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیوں ہے جی حضرت عیسیٰ دا باپ کو نہیں, مریم معاذ اللہ اللہ دی بیوی ہے, تو عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے. انہوں نے کہا جی تھوڑا کلمہ پڑھنے پر شرط ایک کے حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دو, ہی تھوڑا کلمہ پڑھ لئی. نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. میرے محبوب پریشان نہیں ہونا, تسی انہاں نو کہو آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو, عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دینا. جے کہن بھی آدم دا ماں پیو کوئی نہیں, تے تسی پھر کہو نا کہ جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے, وہ عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں بغیر باپ تو. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ قادر ہے. آج دے مشرکین مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے, آج دے مسلمان نے کیا نبی نور من نور. قرآن نے کی کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. انہاں لوکاں نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا. انہاں کفر کیتا ہے. اللہ جڑا ہے وہ نہ کسے جو پیدا ہویا ہے نہ وہ دے وچوں کوئی جمع ہے, نہ کسے دا مائی باپ نہ کسے دا مائی باپ, وہ دے وجود دا کوئی حصہ نہیں. قرآن سنیے فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے
اللہ کون ہے جدی اولاد کوئی نہیں، جڑا اولاد دا محتاج نہیں۔ اللہ دی ذات ہوئے جڑی اولاد تو پاک ہے، بیٹے بیٹیاں تو پاک ہے، اور او دی بادشاہی دے اندر شریک بھی کوئی نہیں۔ او دی بادشاہی چ بولیا شریک بھی کوئی نہیں، وہ لا شریک ہے۔ آئیے میں آگے چلا، قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ دی ذات ہوئے جنہیں زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کیتا ہے۔ اللہ ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، انا یکون لہو ولدن، اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ دی ذات ہوئے جدی بیوی بھی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، اللہ دی ذات خالق ہے، وہ دی کوئی بیوی نہیں، کوئی اودا بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی انگو ساک نہیں، کوئی خاندان کنبہ قبیلہ نہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے محبوب جی کہہ دیو اللہ کل ہے، اور قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے، انتہا بھی احد ہے۔ لفظ اللہ عربی گرامر چ دنیا دا ایک کوئی لفظ ہے عربی گرامر چ جدی تسنیہ جمع رب نے نہیں بنائی، جدے ذات دی تسنیہ جمع نہیں۔ وہ لوگو جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں، وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا لے؟ جدو اللہ نے کہہ دیتا ہے اللہ احد، اللہ جنہ دا کلہ ہے وہ بولو اللہ، اچھی بولو اللہ۔ بھائی ندیم جویا صاحب اللہ کلہ، اللہ کلہ، اللہ الصمد۔ لفظ صمد دے پنجی معنی نے۔ صمد دا معنی کیے بے نیاز۔ سنیے ذرا، او پتراں تو بے نیاز، تیاں تو بے نیاز، بیوی تو بے نیاز، سوریاں تو بے نیاز، سالیاں تو بے نیاز، داد کے نانکیاں تو بے نیاز، کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز، بیوی بچیاں تو بے نیاز۔ اللہ میرا رب جیڑا ہے وہ سون تو بھی بے نیاز، میرا اللہ جیڑا ہے وہ دنیا دے لوگوں کھان تو بھی بے نیاز، اللہ پین تو بھی بے نیاز، اللہ پہنن تو بھی بے نیاز۔ میرے رب نہ کھاندا نہیں، پوری کائنات نو کھواندا ہے۔ اللہ پیندا نہیں، پورے جہان نو پلاندا ہے۔ اللہ سوندے نہیں، پوری کائنات نو سواندے نے۔ رب نے مرنا نہیں، پوری کائنات نو مارنا ہے۔ وہ مرن تو بھی بے نیاز ہے، وہ سون تو بھی بے نیاز ہے، وہ اونگن تو بھی بے نیاز ہے، وہ کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز۔ اللہ کیوں؟ فرمایا سمجھدا ہے کہ بھی مانا ہے بڑا کمال دا ہے، او کسے دا محتاج نہیں، پوری کائنات او دی محتاج ہے۔ کدی محتاج ہے؟ اللہ دی محتاج ہے پوری کائنات۔ نور رزق دے رہا ہے تے کلا بولیا جے اللہ کلا دے رہا ہے، پوری کائنات او دی محتاج ہے، او کسے دا محتاج نہیں۔ اللہ 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 وہ دیندا ہے تے پورے جہاناں نو دیندا پیا، تے کل ہی دے رہا ہے، تے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا اس جگہ تے دے رہا ہے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چون چون کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے،
آ گیا دشمن مانو دسدا ہے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار کھچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے بولو کنے بنائی ہے چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاوانوں گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانوں خون پیشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ تو کائنات دی ہر رشتے تو کیوں بے نیاز ہے فرمایا لم یلد ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا ہوں ولم یکن لہ کفوا احد لوگوں کوئی نبی کوئی ولی کوئی علی کوئی پیر کوئی گدی نشین میرا کوئی ہم پلہ نہیں میں کلائیاں اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آنکھ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آنکھ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آنکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آنکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتا کلا آنکھ کے مال سارے دا مالک تو ہے مالاں والے بھی تیرے کرنا ازمیش تو وکری ذلہ آنکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آنکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے قل هو اللہ آنکھ کے قل هو اللہ بولو دیئے کہ نہیں اللہ دی ذات آئیے ذرا غور کیجئے یہ نہ کیا کر انظر حالنا یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ مجھے مدینے بلا لیا یا رسول بولو ہاں دینے کے نہیں لیکن اللہ دیاں صفات یعنی خالق دی صفات نو مخلوق چ بولو نہیں پانا کیونکہ اللہ دی ذات اور نبی دی ذات
اور اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے، اللہ دی ذات معبود ہے، نبی دی ذات عابد ہے، اللہ دی ذات مسجود ہے، نبی دی ذات ساجد ہے، اللہ دی ذات باقی ہے، باقی رہے گی، نبی دی ذات فنا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، اللہ دی ذات کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ دی ذات ہے، وہ جو کوئی پیدا نہیں ہویا نہ وہ کسے جو پیدا ہویا۔ تو جدو نبی دی ذات دی واری آئی فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، زوج دی جمع ازواج، بنت دی جمع بنات، امرأتن دی جمع نساء، اپنیاں بیویاں نو بیٹیاں نو تے مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو این یدنین من جلابیبہن، جدوں بھی نکلن اپنے اتے اپنیاں چادراں نو اوڑ کے نکلن۔ ہن پتہ لگا پیغمبر دیاں بیویاں بھی نے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، نبی دیاں بیٹیاں نے، اللہ دی بیٹی، بولیا جی بولیا جی، اللہ دی بیٹی کوئی نہیں، پیغمبر دے باپ دا نام عبداللہ، اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دی ماں دا نام آمنہ ہے، اللہ دی ماں کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ قریش ہے، اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں، نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ دا خاندان کوئی نہیں، میرے پیغمبر دی جنم والی بستی مکہ ہے تے دفن والی بستی مدینہ ہے، اللہ دی جنم والی بستی بھی کوئی نہیں تے دفن والی بستی بھی کوئی نہیں، اللہ دی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہی۔ توجہ میرے وال، پھر ماننا اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے، اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے، نبی دی ذات سراج منیر ہے، اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے، اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے، نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، اللہ دی ذات دستگیر ہے، نبی دی ذات پیر ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے، اللہ دی ذات غوث اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے، اللہ دی ذات ہوئے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں، تے مصطفیٰ دی ذات ہوئے جدی مصطفیٰ چ شریک کوئی نہیں۔ پھر نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی بات ایک کے ذات الگ ہے، وہ خالق ہے مخلوق ہے۔ ہن نبی دی ذات کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد۔ دلیل نمبر 2، اللہ دی ذات دی واری آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دی ذات ہوئے جڑی زندہ قائم ہے۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ہو والحیو، ادھر میرے حال ویکھو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا اللہ ہوئے جنہیں آسمان دا لینٹر پایا تے زمین دا فرش بنایا اور ماں دے شکم چ بھی روٹی دے رہا ہے، جتھے جتھے مخلوق کے کھانا دے رہا ہے، رزق پہنچا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ زندہ ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، نہیں الہ مگر وہ کلّی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانہ نو پالن والا کون ہے؟
اللہ. ہن قرآن دا ایک اور مقام سنیے. فرمایا میرے محبوب وتوکل علی الحی الذی لا یموت، میرے محبوب جی بھروسہ او دے تے کرو جڑا زندہ ہے جنوں کدی موت آئے گی نہیں. ہن اللہ دی ذات ہوئے جڑی زندہ ہے سی زندہ رہے گی، انہوں بقائے فنا نہیں. ہن نبی دی ذات دی واری آئی، ذرا سنیے قرآن. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب کائنات دے لوکاں نو کہہ دیو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی و مماتی، میری زندگی نہیں موت تے کہنی نہیں، فوت تے ہوئی نہیں، بول دے نہیں. ایک مولوی میں پوچھا میں نبی پاک فوت نہیں ہو جاندہ؟ نہیں. میں عمر کنی ہے 63 سال. وہ بول دے نہیں. قاری فیض الرحمان صاحب شاید میں پوچھا نبی پاک فوت نہیں آندہ؟ بالکل توہین ہے کہنا نبی پاک فوت ہو گئے. میں عمر کنی ہے 63 سال. میں کہا پاگلہ نو سنگ لی ہوندے بادشاہ یہ مشرک بے وقوف ہوندا ہے. شرک لبدا ہے چولاں دا گھر کیڑا ہے، عقل منداں دے گھر شرک نہیں ہوندا، انہوں پتہ ہے کہ پولے پینے نے. عمر 63 سال ہے ویسے فوت نہیں ہوئے. اللہ اکبر، کیسی جہلیت. فرمایا میری زندگی تے میری موت. ہن قرآن دا دجا مقام وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. کوئی بشر ایسا دس ہاں جڑا ہمیشہ رہے آئی. آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی موت دے شکنجے چو نہیں بچیا. ایک وقت ہونا ہے نبی عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہے گی. تے عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دلال تک کوئی بھی فرد و بشر موت کو لو بچیا نہیں. اللہ اللہ نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے. اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نیت ٹھکانا. آمینہ دے لال بھی دنیا تو چلے گئے. ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی انسان بھی ایسا نہیں. کتے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی ہے، باقی رہے گی اللہ دی ذات ہے. کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، او دا چہرہ باقی رہے گا. لہ الحکم و الیہ ترجعون. آئیے قرآن دا ایک اور مقام میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں انکا میتون و انہم میتون. میرے پیغمبر دی واری آئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. ایسی قرآن
ہن حدیث آ گئی ہے صحیح البخاری باب وفات النبی، تے راوی کون نے؟ سیدہ طاہرہ مطہرہ حافظہ راکعہ محدثہ، میں قربان جاواں فقیہہ مفسرہ، اور میرے پیغمبر دی محبوبہ تے نبی دے باغ دی اندلیبہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن۔ آقا علیہ السلام جس دن دنیا تو جاندے نے اس دن واری بھی میری سی، گھر بھی میرا سی، گود بھی میری سی۔ ویکھو رب دے انعامات، اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتے۔ مراد کی ہے کہ آقا نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے میرے پائی عبد الرحمن داخل ہوندے نے تے انہاں دے ہاتھ چ مسواک ہے تے میرے پیغمبر دی نظر مسواک تے ٹک جاندی ہے تے جیڑیاں سمجھدار عقل مند دنازی شعور بیبیاں ہوندیاں نے نا وہ خاوند دے اشارے کنائے نو سمجھدیاں نے تے جیڑیاں بیوقوف ہوندیاں نے انہاں نو ایک تونی سویرے لاؤ ایک شام لاؤ کوئی نہیں عقل ہوندی، وہ بول دے نہیں کیوں جی قاری صاحب؟ ہاں اماں جی فرما دیا نے آپ ویندے نے پہ مسواک وال تے میں سمجھ گئی وعرفتُ میں جان گئی کہ آپ نو مسواک پسند ہے تے میں کہنی اللہ رسول فَقُلْتُ آخُذُهُ سونے مسواک پھڑ کے دیاں تے کمزوری ہے نیلہ کوئی ہے محالم کلام والے ہو میرے نبی کو بولے ہی نہیں جاندہ۔ آقا ایسرا سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ ہاں سارا لا کے بولیا نہیں جاندہ۔ اماں جی فرما دیا نے میں مسواک پکڑ کے دینی ہاں تے میرے پیغمبر نے مونج پائی تے چتھی نہ گئی، میں کہنی ہے سونیا میں مسواک نرم کر کے دیاں۔ آقا پھر سال لا کے آندے نے ہاں یا اماں جی فرما دیا نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دینی ہاں تے میرے نبی نے کول پیالہ پانی والا پیا ہے، نبی نے مسواک دھوتی نہیں اوویں مونج پا لئی۔ یہ ہن 6 بال ہو جاندے نے تے ہن مسئلہ پوچھدا جی بیوی تے جھوٹا کھا لینا چاہیے۔ اگلے دن ایک بندے نے مسئلہ پوچھا نا بھی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، میں تیری شادی نہیں ہوئی، میں سمجھا کوارا ہی ہے کوئی شادی تو پہلو پوچھن ڈیا نا، آندا جی میرے 6 بال نے، میں ہے مسئلہ 6 بالاں تو بعد درپیش آیا، یہ پہلو درپیش نہیں آیا، کیسی گل ہے؟ وہ کو خوف خدا کرو۔ اماں جی فرما دیا نے میں تے اللہ دے رسول ایک کوئی برتن چ پانی پیندے، جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ لا کے پانی پیندے، دوویں جی بہ کے قربانی دا گوشت کھاندے، ہڈی دے اتے منہ رکھ کے جتھوں میں چوس دی ہڈی نو اوتھے ہی منہ رکھ کے اللہ دے نبی ہڈی چوس دے۔ جھوٹا کھانا بھی سنت ہے کھوانا بھی سنت ہے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے آپ نے مسواک کی تے پیالہ کول پیا ہے، آپ پیالے دے وچوں ہاتھ ڈوب دے نے اپنے چہرے تے مار دے نے تے نال آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے، میرے پیغمبر نے آسمان وال اپنا ہاتھ اٹھایا ہے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اماں جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر اللہم فی الرفیق الاعلی پڑھ دینے پہ تے ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے، میں رستے چوئی نبی پاک دا ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نال لا لینی ہاں تے میرے پیغمبر دی روح پاک جیڑی ہے آپ دے جسم پاک چو پرواز کر جاندی ہے۔ میں سمجھ گئی ہاں عائشہ تو بیوہ ہو گئی ہے، میں سمجھ گئی ہاں کہ فاطمہ یتیم ہو گئی ہے، میں سمجھ گئی ہاں حسن تے حسین دا بابا دنیا تو چلا گیا ہے، میں سمجھ گئی ہاں صدیق دا آقا بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام تو السلام دی روح پاک پرواز ہو جاندی ہے تے میں نا اس طرح کر کے میں اپنے محبوب دا چہرہ پھڑ لیا
چکنیاں تے اپنی گود چوں اٹھا کے چار پائی تے رکھ دینیاں. اج لوگ کی آندے نے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا چہرہ نہ ویکھے, خامد فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے. نا میرے پیغمبر دی تے روح ہی اپنی بیوی دے گود دے اندر نکلی ہے. تو آنا نکاح ٹوٹ جاندا ہے تے میرے نبی نالوں تقوی والا کیڑا ہی. میرے پیغمبر نو نہیں سی پتا میرا نکاح ٹوٹ جانا ہے, میں عائشہ دی گود چوں سر باہر کڈ لاں. اللہ اکبر کبیرہ. اما جی فرماندیاں نے آپ دی روح پاک نکل دیئے تے میں سر مبارک چار پائی تے رکھنی ہاں تے جیڑا دروازہ مسجد نبوی چ کھلدا ہے میں اس دروازے نو جا کے کھولنی ہاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے میں کہنی ہاں نبی دیو یارو قد مات نبیکم, تھوڑے نبی اج دنیا تو چلے گئے نے. تھوڑا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. مسجد نبوی چ کوہرام مچ جاندا ہے. میرے بلال چیخاں مار کے رو رہے نے. میرے عمر نے تلوار میان چو کڈ لئیے تے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. جنہیں کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. ادھروں میرے صدیق گھر گئے سن تے کروں واپس آ رہے نے تے راہ ایک چرواہا بکریاں دا بچہ ہے وہ روندا ہے تے کدی ڈگدا تے اٹھدا ہے. ابو بکر آندے نے اوے بچیا تینوں کی ہویا ہے تے بچہ آندا ہے ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گئے ہاں, آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے تے میرے صدیق کالی کالی آؤندے نے تے میرے پیغمبر دے حجرہ پاک چاؤندے نے. اگے میرے نبی دی میت پاک پئی ہے تے میرے صدیق نے پیشانی تو کپڑا پراں کیتا ہے تے پیشانی دے اتے بوسا دیندے نے. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دیاں. امام بخاری نے اس حدیث نو لیا کے باب بنیا ہے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے. ابو بکر آندے نے محبوب جی کوئی موت سی جیڑی آنی سی آ گئی ہے, ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی. اللہ اللہ. تے نبی علیہ السلام تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے, او محالم کلام والے ہو, اس چادر تے کل بھی نہیں جے لکھے, اس چادر تے آیت الکرسی بھی نہیں جے لکھی, اس چادر تے کلمہ بھی کوئی نہیں جے لکھیا. اور میرے نبی دا انگ انگ تے لولو پاک ہے, پاک وجود دے اتے صحابہ نے آیت الکرسی تے کلان دی لکھی چادر نہیں دیتی. تے تو اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی. کل آ رہے نے پیران تے آیت الکرسی آ رہی ہے شرمگاہ تے آندہ میں قرآن دا بڑا محافظ ہاں. اس تو وڈی گستاخی کیڑی ہے بھائی. اگر ایک کلا تے آیت الکرسی دی لکھی چادر پانی جائز ہوندی تے صحابہ اپنے نبی دے پاک وجود تے پاندے جدا انگ انگ تے لو لو پاک ہے. میرے بھائی سب خرافات نے بدعات نے جدا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے تے سدھے مسجد نبوی دے اندر تے اگے ہن عمر نے تلوار کڈی ہے, ماں ماتا دے نعرے لا رہے. ابو بکر آندے نے عمر بہ جا, عمر بہ جا. فابا عمر, حضرت عمر کہندے نے نہیں بہنا. فرمایا کیوں؟ فرمایا صدیق جی ماں مات رسول اللہ, اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. تے ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے آقا فوت نہیں ہوئے؟ کوئی دلیل ہے ہی؟ ہن عمر کہے کہ نبی زندہ ہے, دلیل ابو بکر صدیق منگے, وہ تھانوں کیڑی چیز ہو جڑی پتر آرام نہ بھائیو, آرام نہ بھائیو, ہن کوئی ہلے نہ. ہن عمر کہے اللہ رسول فوت نہیں ہوئے, دلیل کون مندا ہے؟ ابو بکر صدیق. تے تو کہے نبی پاک فوت نہیں ہوئے, دلیل اہل حدیث منگے. لڑنا کیوں ہے؟ بولیے لڑنا کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ممبر تے چڑھ جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے. حالات نو اصل چ
یعنی کہ قبضہ حالات نو قابو چ کیتا تے میرے صدیق نے کیتا رضی اللہ تعالی. تے ہن جیڑا عقیدہ ابو بکر صدیق دا اوہی عقیدہ اج دے اہل حدیث دا. عقیدہ کی ہے؟ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی اللہ دی او دا رب زندہ تے زندہ رہے گا. تے جیڑا عبادت کردا محمد دی او دا رب فوت ہو گیا. ما کا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. نہیں محمد مگر اللہ دے رسول نے اونا تو پہلے بھی رسول گزر چکے نے. اگر میرے آقا طبی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا ہے. حضرت عمر آندے نے ہن مینوں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے. آندے آیت میں جو آج ہی اتری سوار منگل بدھ 3 دن 4 پائی پئی رہی. تے مولوی آندے نے آن دی آن ہی موت آئی ہے. میں کہا تیری آن کڈی کو لمحی ہے 3 دن تے 4 پائی آقا دی پئی رہی ہے. کوئی کہندا کپڑے اتار کے غسل دیو, کوئی کہندا کپڑے سنے غسل دیو. اختلافات مختلف اٹھے لیکن وہ اختلافات میں بیان نہیں کرنا چاہتا, گل لمحی ہو جائے گی. بدھ والے دن شام نو اور پیغمبر دی ایک ڈاچی ہے جدوں آقا فوت ہوئے نے کدی نبی دے گھر وال جاندی ہے کدی بازار وال جاندی ہے, انہوں اپنا سوار ہی نظر نہیں آتا. اللہ صحابہ چی امام ابن حجر لکھ دے نے صحابہ دے کہ پانی رکھ دے نے پانی نہیں پیندی, چارہ رکھ دے نے چارہ نہیں کھاندی, اور نبی دے غم چ ڈاچی نے کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں. مولوی تو نبی دی وفات والے دن دیگاں پکا رہے ہیں, بول دے نہیں. ادھروں پیغمبر دی چار پائی پئی ہے مدینے قیامت سغرا برپ ہے تے مولوی اتنے ڈھول وجاندا ہے, کتے پہاڑیاں بناندا ہے, بول دے نہیں, کتے چمٹے پہ کھڑکاندا ہے, پیچھے بینر لگا ہے ولادت مصطفیٰ دا, اگے انڈیا دے گانے لا کے ناچ ہو رہے ہیں. یہ ولادت ہے. میں کہا مولوی تیرا ابا مرے نا تے پھر منو ذرا تو ڈھول وجا کے دے وکھا, یہ جھنڈیاں لا کے دے وکھا, دیگاں پکا کے وکھا نا, پھر ویکھا کنا کچھ جگر ہے. بڑی عجیب قسم دیاں گلاں نے. میں کوئی نبی دی نا دا کیک بنا کے اتنے نا لکھ کے چھریاں نہ کٹن دے ہے. یہ پیغمبر دی توہین ہے کہ ادب ہے؟ ایتھے لایا کی ہے جی نالین مصطفیٰ ہے, جتی لائی ایتھے لایا کو کسی نے پگ تے کسی نے جیب تے, نالین نے جی تے نا کی دا لکھیا ہے آمینہ دے لال دا, جتی ہے تے او دے وچ نام نبی دا لکھیا ہے. میں کہا مولوی اپنی جتی چ اپنے پیو دا نام لکھ نا تینوں پتہ لگے. یہ ادب مصطفیٰ دا, یہ احترام مصطفیٰ دا. کتے روضہ پہ بنانا ہے, کتے نالے دے اتے گندے نالے دے اتے نا روضہ بنایا جا رہا ہے, بیت اللہ گندے نالے دے بنایا جا رہا ہے. ماڈل بن رہے نے, تھلیوں گندگی گزر رہی ہے, اتے بیت اللہ بنایا. کیڑی کیڑی میں توہین بیان کراں. روضہ یہ گلیاں چ بننا جتھے لد کیتی ہے, جتھوں گند پیا ہے اتنے روضہ بنا کے رکھیا ہے. اور ظالمو اللہ نے تے روضہ اس جگہ دے بنایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے تو جنت چ بنایا, تو نالیاں دے بنان دے. بنایا کیوں ہی تے بعد چ ٹھایا کیوں ہی, یہ بھی جواب دے رہا. بیت اللہ بنایا کیوں ہے تے ٹھایا کیوں ہے؟ بنان والےاں دا تعلق خلیل دے نال ہے تے ٹھان والےاں دا تعلق ابرا دے نال. پھر ٹھایا کیوں ہے؟ جو سوال کرو.
آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاچی جیڑی ہے کھاندی پیندی کچھ نہیں 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے تے نبی دے ایک صحابی نے عبداللہ بن زید انصاری صحابی نے انہاں دا بار بار ڈیرا سی مدینے تو انہاں دے بیٹے نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے جدو اینی گل دسی انہیں چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی پوچھن والا پوچھا عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے تے صحابی کی آندا ہے اب ویکھو نبی نہ عقیدت اینو محبت آندے نے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار تے نا لوکاں دے تے جدوں دفن کیتا جگاں دے پیر نو تے اما عائشہ دے حجرے چ پردہ لٹکیا تے پردے دے دوجے پاسے امہات المومنین نے تے دفن کر کے واپس ہوئے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت فاطمہ دیاں نے انس آج اس وجود تے مٹی پا دیتی دے جدا کدی تھوک بھی تو ہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا آج اس وجود نو تو مٹی پا چھڑی جے جدے کدی بال بھی تو ہاں جدا وضو والا پانی بھی تو ہاں کدی زمین تے ڈگن نہیں وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتھے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے حضرت انس آندے نے وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں میرے پیغمبر دی ذات پاک دنیا تو چلی جائی گئی ہے جڑا فوت ہو جائے مشکل کشا جڑا جنوں موت آ جائے حاجت روا مختار کل نہیں ہوندا جڑا مختار کل ہے مشکل کشا ہے وہ زندہ ہے زندہ رہے گا آمینہ دے لال دی قبر پاک مدینہ پاک دے اندر موجود ہے آئیے ذرا غور کیجئے دلیل نمبر 3 فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کائنات دے لوگو اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آوندی تے نیند بھی نہیں آوندی جڑا سو جائے مشکل کشا بولیا جی حاجت روا اچھا ایک گل سنو جڑا ستا بندہ ہوندا ہے وہ سندا ویکھ لیا جی ستا بندہ ہوندا ہے وہ ویندا ہے سندا ہے کھاندا ہے کئی بندے ستے ہوندے نے کھراٹے ماردے نے انہاں دا منہ کھلا ہوندا وے سیویاں پاؤ کھائے گا ہاں بول دے نہیں او جے ستا کھاندا نہیں سندا نہیں تے ویندا نہیں تے جیڑا مر جائے وہ بہتا سندا ہے تے ویندا بھی ہے تے پھر وہ جمعرات نو گھر پھیرا بھی ماردا ہے اس گل دی سمجھ نہیں آئی ستے بندے دی روح بندے دے جسم نال معلق ہوندی ہے تے جدوں بندہ مردا روح کئی ٹوٹ جاندی ہے جدوں معلق ہے روح بندے دے جسم نال ادوں سندا بھی نہیں ویندا بھی نہیں کھاندا بھی نہیں پیندا بھی نہیں بولدے نہیں تے جدوں روح کئی نکل گئی پھر سوندا بھی ہے سندا بھی ہے پھر کھاندا بھی ہے پھر پیندا بھی ہے بولدے نہیں پھر جمعرات نو پھیرا بھی مار دے اللہ ہی حافظ ہے کوئی سمجھ نہیں نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ تھانوں اونگ نہیں آوندی فرمایا نہیں نیند فرمایا جدوں اونگ نہیں آوندی تے نیند کتھوں ہونی ہے اللہ وہ کیویں فرمایا اور آؤ کوہ طور تے کھلار لیا موسیٰ نو 2 بوتلاں پھڑا دیتی امام راضی رہتے نے بوتلاں نہ پھڑا کے نہ تے اللہ نے کہا ہن کھلوتے ہی رہی موسیٰ وہ کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹلے ہوئے بوتلاں چھٹ گئیاں تے ٹوٹ گئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تھانوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں بولو جے میں سو جاواں میں سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا میں سو جاندا
ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندا؟ میں سو جاندا۔ یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا؟ میں سو جاندا۔ 40 سال تو بعد یعقوب نو نگاہاں کون دیندا؟ میں سو جاندا۔ اللہ اللہ یونس دیاں سمندراں دیاں تیواں چ کون سندا؟ میں سو جاندا۔ ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا؟ میں سو جاندا۔ اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا؟ میں سو جاندا۔ او کیڑی دے کولوں ہاتھی کون مرواندا؟ میں سو جاندا۔ نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں، حلیمہ دی گوچ کون پاندا؟ میں سو جاندا۔ نبی علیہ السلام دیاں بدر احد خندق خیبر چ حفاظتاں کون کردا؟ میں سو جاندا۔ نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا؟ میں سو جاندا۔ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا؟ اوئے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ تے گل بڑی با کمال جے آندے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اوے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں۔ کہو لا الہ۔ سد مارا میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑاں خالی نو۔ کیوں چھڑے آئی دنیا دے دربار نے نا مزار نے قبراں نے، ایتھے جائیں گا سب کچھ لے کے جائیں گا، ایتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا۔ اللہ دے نے میرے در تے آئیں گا، ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، سب کچھ لے کے ہی جائیں گا۔ اللہ ہاں کیڑی دا کیدا بھی ہے۔ اللہ اللہ ہور کے پاسے نہیں نکلنا، ٹائم اگئی۔ توجہ ذرا غور کیجئے، دنیا دے درباراں تے بکرے چھترے دیگاں دوگاں لے کے جانے ہیں، لیکن اتھوں لے کے کچھ نہیں آوندے۔ اللہ دے در تے کچھ نہیں لے کے آوندا، سب کچھ لے کے جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اوے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں۔ کہو لا الہ۔ تے ایک اور بولیا ہوندہ ہے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وخا دے تو۔ تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے، تیرے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سجدے چ سٹ کے، ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آؤندی، اچھی بولو نیند بھی، تے میرے آقا سو جاندے نے۔ بخاری دی حدیث ہے، سفر چ جا رہے نے، ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے، تے آقا فرماندے نے بلال تو سانو نماز واسطے بھی ٹھانا ہے تے سونا بھی نہیں۔ صحابہ سو گئے، آقا بھی سو گئے، تے بلال آندے نے ٹائم اجے واہ ہے تے میں بھی تھوڑا جا لک سیدھا نہ کر لا۔ بلال نہ ٹیک لائی، بلال علی بھی سو گئے۔ صبح دا سورج چڑھیا، شواواں آقا دے چہرے تے پئیاں، بلال بلال جی جی اللہ، وہ تینوں کیا ہی نماز واسطے ٹھانا ہے تے سونا نہیں، تے تو بھی سو گیا ہے۔ تے بلال آندے نے محبوب جی جس رب نے تھانوں سوایا ہے انہیں مینوں بھی سوا چھڑیا ہے۔
تے نبی دی ذات سو جاندی ہے، اللہ دی ذات سوندی نبی دی ذات نو اونگ بھی آندی ہے، اللہ دی ذات نو اونگ اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعاں دی ایک ہے۔ دلیل نمبر 4 وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ دی ذات بھول دی نہیں، نبی دی ذات بھول جاندی ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری، آپ نے صلی الظہر خمسن، زور دیاں 5 رکعتاں میرے نبی نے پڑھا دیتیاں نے۔ صحابہ نے محبوب جی اگے 4 آج 5، آقا فرما دے نہیں میں 4 پڑھائیاں نے۔ میں کہا نبی نو علم غیب سی تے پھر 5 نو 4 کیوں آندے رہے؟ بول دے نہیں، صحابہ کہہ رہے نے 5، آقا کہہ رہے نے 4۔ چلو پھر پہلی فاسق ہو گئی ہے، ہن نویں سرے پڑھنے ہیں نا، حنفی ایویں ہی آندے جے تے پہلی فاسق ہو گئی ہے نویں سرے پڑھنے۔ کینٹ نہیں کینٹ اکاڑا کینٹ، اتھوں ایک فوجی نے فون کیتا، پسروری صاحب ایک مسئلہ دسیا، میں دسو جی اے ساڈے امام نے پہلو 5 پڑھائیاں نے، 5 تو انہیں سلام کہا جی 5 پڑھی، انہوں نے کہا منڈو سڈو پڑھنی ہے۔ دوجی دفعہ انہیں پڑھائی، انہیں 3 دے سلام پھیر چڑھیا، ہن 3 ٹھیک نے کہ 5؟ اے جی دوجی دفعہ 3، ہن 3 ٹھیک نے کہ 5؟ میں دوویں ٹھیک نے، لیکن مولوی تھوڑا ٹھیک نہیں۔ انہیں سمجھا فوجی ویلے نے اسے آرہی لا کے رکھو، 3 پڑھا کے بھی آندہ اے بھی فاسق ہو گئی ہے، نویں سرے پڑھنی۔ اِنَّا لِلَّهِ، میں کیا آجو قرآن حدیث آل سدھا سستا تے بالکل سچا مسلک والے حدیث ہے، سدھا بھی سستا بھی، مہنگا نہیں۔ ادھر تے مہنگائی بڑی، مردیاں سار کل پھر تیجا پھر 10واں بول دے نہیں، اس طرح ہی نا۔ تو ہاں مولویاں نو بھی پورے پیسے نہیں دینے ہوندے، تو ہی آنے مولوی بھی لوہے لے لندہ ہوئے، وقتی طور تے مسئلے دے کھلارو باج باری چ رکھ شروع، اس طرح ہی ہے نا۔ علماء جڑے تھانوں جماعتاں کراندے نے، جمعے پڑھاندے نے، تھوڑے نکاح پڑھاندے نے، جنازے پڑھاندے نے، انہاں دی خدمت کریا کرو، تے خدمت بہتی کریا کرو تاکہ انہوں کو ٹینشن نہ ہوئے۔ تے جے بہتی نہ کرو گے پھر انہیں مسجد دے پیسے ہی کھانے نے۔ میں اگلے دن ایک جگہ پروگرام 2 بابے ہے تھوڑا انتظار پہ کرنے ہیں، میں دسو جی آہاں کیا پسروری صاحب کو مسئلہ پوچھ رہا ہے، اے ساڈے مولوی نے جی مسجد دے پیسے کھا لینے، دے پیچھے نماز جائز ہے؟ میں بالکل جائز ہے قاری صاحب، میں کہا بالکل جائز ہے۔ آندے نہیں جی وہ کیویں؟ میں تنخواہ کی نہیں دے دیو؟ اے جی 8000۔ میں مولوی دے بال کنے نے؟ ہے 8۔ میں پھر تے تسی تنخواہ بڑی دین دے ہو۔ میں جی دے بال 8 نے 2 جی آپ نے 10 ہو گئے، 8000 دا تے ہن دودھ نہیں آوندا گھر دا، تو انہیں مسجد دے کھانے نے۔ میں وہ جائز ہے وہ واسطے، وہ مسجد دے کھائے، روز کھائے۔ پسروری صاحب مسجد، میں وہ بھی مسجد دا ہی ہو، کتنے رہندا؟ ہتھی تے تہاں دینے نہیں، ایویں بھی نہ کھائے بول دے۔ تے میں پوچھ تھانوں ہونی ہے، پیسے انہیں کھانے نے، پوچھ بابا جی تھانوں ہونی ہے۔ آندا جی سانوں کیوں کھادے انہیں نے؟ میں تسی تنخواہ پوری دیو نہ کھائے بول دے۔ بہت علمی ہے کہ مسیتاں دے کروڑ 2 کروڑ روپیہ لا چھڑدے نے، لیکن قاری مولوی دی تنخواہ واری آؤندی ہے پھر 10,000 تو اتے نہیں جانا، بڑی کھچ کرن دے 12,000 15,000۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلن سہلن مرحبا، خیر آیا جی، آیا نو جی۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اوچی کہو ہے زندہ باد۔ اللہ ربانی صاحب نو صحت والی لمبی بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ربانی صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ میں بات کر رہا سا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے 5 پڑھائیاں، صحابہ نے اللہ رسول 5، اچھا 5 نے ساجدہ سجدہ تین، آپ نے 2 سجدے کیتے، انہوں نے کیا جاندہ سجدہ صاحب۔ ویکھو اللہ دی پیغمبر نو کنی عظمت دیتی ہے، نبی دا بھولنا بھی امت واسطے دین بن گیا ہے۔ صاحب دا معنی کی ہے؟ جدو بھول جاؤ نا تو سجدہ صاحب، نماز دی کمی تے پیندا ہے یا زیادتی تے پیندا ہے؟ تے کمی زیادتی نو 2 سجدے پورا کر دیندے نے۔ آپ اٹھے
بخاری دی روایت آندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، فرمایا میرے صحابیو میں تھوڑے وانگو بشراں، جویں تسی بھول جاندے ہو تے میں بھی بھول جانا وا، جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں پچھوں یاد کرا دیا کرو۔ سبحان اللہ دی ذات بھول دی نہیں، نبی دی ذات بھول جاندی ہے۔ میرے پیغمبر نے عصر دیاں 2 پڑھائیاں تے صحابہ تو صدقے جاواں ایویں دے مؤدب مقتدی 2 ہی پڑھ کے صحابہ نکل گئے۔ تے ایک پینڈو بندہ سی، جٹ بندہ کھلے، جڑے پینڈو بندے ہوندے کھلی طبیعت دے مالک ہوندے، وہ آن کے کول بیٹھ گیا، اللہ رسول نماز کم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تسی بھول گئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ تے اللہ رسول پھر 2 کیوں پڑھائیاں نے؟ فرمایا نہیں نہیں ذوالجدین میں 4 پڑھائیاں نے۔ ایتھے ہن آقا 2 نو 4 کہہ رہے ہیں، ہن علم غیب سی پھر 2 نو 4 کیوں کیا؟ پیچھے 5 نو 4 کیا ہے، اگر علم غیب سی 5 نو 4 کیوں کیا؟ ہن ذوالجدین کہہ رہے ہیں 2، آقا فرما رہے ہیں 4۔ صحابہ نو بلایا، صادقہ ذوالجدین، یہ وہی سچ کہہ رہے ہیں؟ جی اللہ رسول سچ کہہ رہا ہے، 2 ہی پڑھیاں نے، ائی تے چپ کر کے نکل گئے ساں۔ ہن اج کل مولوی اللہ کرے نہ بھول جائے، بابا مولوی دی جان نہیں چھڑدا۔ صحیح گل، جیڑا بابا گھروں نوہاں تو تنگ ہے، مسیتے مولوی وہ تنگ ہے۔ ہر مسیت ایک بابا ہوندا ہے جہدے کو نمازی مولوی تنگ ہوندے نے، کیونکہ وہ گھروں نوہاں تو تنگ ہوندا ہے۔ ہن جو آندے نے بابا ویل ہے، کاری دے مگر چڑھیا ساری، تو کتھے پہنچے ہیں تینوں پتہ نہیں لگتا؟ بھئی وہ بھول گیا، انسان ہے، پوری کائنات دی انسانیت دا سردار بھولدا پیا، یہ تو پھر امتی ہے۔ وہ آخر آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے 2 اور پڑھائیاں، سجدہ صاحب کیتے، ساجدہ سجدہ تئین، پھر آقا اٹھے، وہی الفاظ نے پہلے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ محبوب علیہ السلام فرماندے نے تھوڑے وانگو بشراں، جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا، جدوں بھول جاواں مینوں پچھوں یاد کرا دیا کرو۔ صحابہ نے سونیا الحمدللہ کہیے، فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر کہیے، فرمایا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہیے، فرمایا نہیں۔ جدوں میں بھول جاواں کیا کرو؟ سبحان اللہ۔ سونیا تسی بھول گئے ہو، اللہ بھولن تو پاک ہے، اللہ بھولن تو پاک ہے۔ رب دی ذات بھول دی نہیں، نبی دی ذات بھول جاندی ہے۔ پھر منو اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعاں دی ایک ہے۔ آخری بات فما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، فرمایا لوگو جو رب چاہندا ہے او ہوندا ہے، جو جگ چاہندا ہے او ہوندا نہیں۔ کئیاں نے گڈیاں پیچھے لے آندا ہے جو اللہ تے دا رسول چاہے۔ نبی دیکھ صحابی نے کہا جو اللہ تے دا رسول چاہے، آپ نے فرمایا اور بھی گل سن، ایک ہے کل شاء اللہ وحدہ، جو کلا اللہ چاہے۔ میرے پیغمبر اگر چاہتے ہوندے تو 15 دن وہی کیوں بند رہی؟ جدو مشرکین مکہ نے کہا ذوالقرنین کون سی، صحابہ کاف کون تے کنے سن، روح کی چیز ہے، آپ نے فرمایا کل آیا دساں گے انشاءاللہ ہی نہ کیا۔ 15 دن جبریل وہی لے کے نہیں آئے، 15ویں 16ویں دن جبریل آئے، سونیا الا ان یشاء اللہ، جدوں بھی وعدہ کرو سانوں وچوں نہ کڈو، کہو انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہیا کل دساں گا۔ اللہ دی ذات نو نبی پاک نے، اگر آقا خود ہی چاہتے سن تو پھر رب نے کیوں کیا انشاءاللہ کہو؟ اللہ دے رسول دے چاہتے ہی سن۔ اور منو قرآن دی ایک آیت یاد آئی، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے، فرمایا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے محبوب کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں، مگر جو وہ بولیا جی، مگر جو اللہ چاہے، جو رب چاہے او ہوندا ہے، جو جگ چاہے بولیا جی، جو جگ چاہے او نہیں ہوندا۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے۔ جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں
ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈوبا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آوندا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے او اپنیاں چنجاں چوں کئی کراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے اللہ اللہ کتے پت تیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے کتے پت نہ تی نہ مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو منیاں دی میڑی پا دینا ہے تیری صفت مال کا مکنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے واخر دعوانا ہاں جی یہ کھلو یہ والدین دے ہاتھ چومنے چاہیے دینے کہ نہیں بہرحال یہ ہن تھانوں پتہ ہے بھی ایڈا ادب چڑھ گیا تو انہوں دی خدمت بھی کریا کرو نا ہے ہن جب آ کے پانی لیا کے دے پتر ابا تیرے نال پیار بڑا پانی نہیں لیا کے دینا ہے ہاتھ چومن نہیں کام نہیں بننا ہاں سماما والا یار ہن ندیم یار تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سونا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ ہے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو بڑا چودری چھڑ دیو آندھے نے جدو میری رسیہ کھولے میں دڑکی لا دیتی بسے نہ دڑکی سمجھتے ہو نا آندھے نے قدم اگے نو جا رہے نے دل پیچھے نو جا رہے اگے جا کے آندھا بڑے بڑے حکمران بادشاہ ویکھے پر ایڈے حوصلے والا آج تک نہیں ویکھیا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردا رہیا سختی پر او نرمی وکھاوندا اے خلق گواہی دیندا ہے احمد سچیار دی یہ جنی تیزی چ گیا دگنی تیزی چ واپس نسیا آقا مسجد نبوی دے کچے سینچ بیٹھے نے سامنے گیٹ تے نظر ماری سماما کھڑا ہے آپ فرماندے نے سماما کیویں آیا ہے آندا جی اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے ہو پھر پوچھ دیو کیویں آیا ہے کیا اسیری ہے کیا رہائی کیوں آیا کی لینا ہے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا لیاؤ بھی روٹی پھر 7 روٹیاں دیا نے اگے بھی 21 کھاندا ہی نا ایک دن دی حافظ ابن حجر 3 گڑویاں دودھ مشرق بدھا سی اجے تے 21 کھاندا سی جدو کلمہ پڑھیا پھر ایکو ہی کھادی ایکو جدو کلمہ پڑھ کے وہابی بنیا وہ تو ایک ہی کھادی سی وہ بول دے نہیں اینا نقصان جے 18 روٹیاں ودیاں نے اج جنے مجور قبراں دے بیٹھے نا ایک ایک دیگ چولاں دی کھاندے نے صحیح گل انہاں کو گٹر صاف کرانے چاہیے نا جڑے قبراں دے مجور بیٹھے ویلے بھنگ پی چھڑی چول کھا چھڑے روٹیاں کھا چھڑیاں لمے پیر ہور کو کم ہی کو نہیں نہ انہاں کو دین دا نہ کلمہ بھی نہیں انہاں تواڈے قصور دا کہ بابا نہیں پھڑیا گیا اگلے دن وہ جڑا بی بی نو کچ چ لیندا بندے نو پیچھے دھون چ چھڑ دے اونوں ڈی پی او نے پوچھا بھی بابا کلمہ ہوندا آندا وہ کی ہوندا ہے آندا وہ کی ہوندا ہے پھڑیا گیا سی ڈی پی او قصور نے کہا بابا کلمہ دے سنا آندا وہ کی ہوندا ہے مینوں کی پتہ کلمہ کینوں منوں تے یہی پتہ بی بی نو کچ چ لینا ہے اللہ ہدایت دے بہرحال ایک ہی کھا دی اللہ رسول
کتھے 21 کتھے 7 کتھے ایک فرمایا سب اتو امواج مشرک 7 اندراں جی کھاندا ہے معاہد ایک چیز کھاندا ہے مکے گئے مکے ہوئی امامہ آئے کنک بند کر دیتی بین لا دیتا مکے نو سپلائی ایک کنک کر دے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت چاہیے مسلمان نہیں سن ہوئے چودھری مکے دے کٹھے ہو کے آئے سماما کنک بند کر چڑی فرمایا نہ جو تو کنک نہیں ملنی کنک ملے گی تو محمد دیاں جتیاں چو ملے گی پرمن مدینے ہو لے کے آؤ پرمن کتوں لے کے آؤ مدینے جو پھر کنک دیاں گا ہون بھی کی کرنا چاہیے حضرت ابو سفیان دنا بڑے سن بڑا دنا چودھری سی تے جنہ چر انہیں کلمہ نہیں پڑھیا کفر دے دور چ بھی انہیں جھوٹ نہیں بولیا اس بندے دی صفت سی اللہ نے فتح مکہ تو بعد انہوں مسلمان کیتا صحابی رسول بنے پیغمبر دے سسر بھی سن حضرت اماں جی ام حبیبہ دے باپ بھی سن حضرت امیر معاویہ دے باپ بھی سن ذرا غور کیجئے ہون بھائی کی کرنا ہے ابو سفیان کہندے نے مدینے نہ جایا جی ایتھے بہ کے چٹھی لکھو جی چٹھی تے انہیں ہاں کر لئی ٹھیک ہے نہ کر لئی تھوڑی عزت دے کوئی 4 کک تے رہ جان گے تے بابا شمشان بھی کتے اتھے ہی بیٹھا سی داد کے تیرے بھکھے دیندے دہائیاں نے یہ چودھری چٹھی لکھن ڈے نے داد کے تیرے بھکھے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں بالاں نے پائیاں نے تیریاں بھیناں چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے روون تمام بھکھ ول ول کے مار دی چٹھی پہنچ دیئے آقا نو پڑھ کے سنائی گئی پیغمبر دی رو رو کے داڑھی تار ہو گئی آقا فرماندے نے سمامہ نو چٹھی لکھو حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے اولیرے نے چنگی اے عادت نیوں بہتا گسا نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اللہ تعالیٰ جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا بالخصوص ساڈے قاری حفیظ الرحمان عامر صاحب دے بزرگاں دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اور قاری صاحب دا لگایا ہویا پودا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے ساڈے کنالی دا اپنا ندیم جویا صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کوشش اور دیگر رفقا دیاں کوششاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے ندیم صاحب دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے سلام جڑا ایک ہاتھ نہ لینا چاہیے دو نہ جائز نہیں اللہ بھائی ندیم صاحب دے ماموں نو بھی اللہ صحت عطا فرمائے واخر دعوانا